زندگی تو محبت کا ہی دوسرا نام ہے۔ جو زندگی محبت سے خالی ہے وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ مردنی ہے۔ محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت کے بغیر دل رہ نہیں سکتا۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جس طرح نظام تنفس کے لیے ہم آکسیجن کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، تو دل بغیر محبوب کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ غالب نے کہا کہ اگر سینے میں دل ہے تو پھر محبت سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ جب دل ہے تو دل بر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر چاہتے بھی ہوں گی، جب دل ہے تو رت جگے بھی ہوں گے، جب دل ہے تو پھر تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی، التہاب بھی، اضطراب بھی، انتظار کی گھاتیں بھی، وصل کی لذتیں بھی، کسی کی یادوں کے چراغ بھی روشن ہوں گے۔ جب دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ غم روزگار پیدا ہونے کی بجائے دل میں غم محبوب پیدا ہو۔ جب دل میں کوئی نہ کوئی مکین تو ہوگا، دل میں کسی کے ڈیرے تو ہوں گے، دل میں کوئی تو آ بسے گا، تو بہتر نہیں دل کے سیج پہ اس کو بٹھایا جائے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ ہماری محبت کا ربط و رشتہ اس سے ہے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ دنیا دنیا سے محبت کرتی ہے، لوگ لوگوں سے محبت کرتے آئے ہیں۔ لوگ داستانیں تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ لوگوں نے محبت میں اپنے آپ کو رول دیا، کوئی کچے گھڑے کے اوپر تیرتا رہا اور کسی نے تھلوں میں جان دے دی، کسی نے محبوب کے لیے بھینسیں چرائیں اور کسی نے کندھے پہ تیشہ رکھا اور پہاڑ کو کھودنے نکل گیا کہ میں نہر تراش کے لاؤں۔ دنیا کے اوپر محبت کی بڑی دل آویز کہانیاں اور داستانیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ محبت کرنے والے روتے پائے گئے اور انہوں نے محبت کے شکوے کیے، محبوب کے شکوے کیے۔ غالب نے کہا تھا کہ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ اس نے کہا جب محبت میں سر ہی پھاڑنا ہے تو پھر کسی پتھر سے سر مار کے سر پھاڑ لیں گے، پھر تیرے در کی اور تیری دہلیز کے اوپر سر پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ یہ محبتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے ایک دن ایک سفر میں پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو اس نے کہا جناب آپ بتائیے۔ میں نے کہا آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں؟ کہا نہیں آپ بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو اس نے اس کو بیچ چوراہے کے چھوڑ دیا، اب یہ احتجاج کر رہا ہے، تحریری احتجاج، صنم بے وفا کہہ کے لکھ کے اپنی گاڑی کے پیچھے اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے تجھے راہ میں چھوڑ دیا۔ میں تجھے ایک چوکھٹ بتاتا ہوں، جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ کہا کیسا عشق کیا جو میرے پلے عزت تھی، عزت سادات وہ بھی رخصت ہو گئی، محبوب نے رول کے رکھ دیا، اور میرا جو حال کیا، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں۔ دنیا تو کیس کا نام بھول گئی، مجنو کہنے لگی، نام تو کیس تھا لیکن اس کا نام تک مٹ گیا، اس کا تشخص تک مٹ گیا، اس نے شہزادے گلیوں میں رول کے رکھ دیے محبت نے۔ لیکن میں جس کی محبت کی کہانی آج آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہوں، اس محبت کی
عزت نوازی اور اس کی ذرہ نوازی اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے۔ سادات کی عزت ایک محبت رول دیتی ہے، لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کیا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ کہا کہ اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے تو اب یہاں جی نہیں لگتا۔ شام کے علاقہ داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن رات کو حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، ملنے بھی نہیں آتے۔ تو پھر دن رات سفر کاٹتے ہوئے شہر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ بلال آ رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے بلال حبشی کے استقبال کے لیے کھڑے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بلال آئے تو آگے بڑھے اور ان کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انتا سیدنا و مولانا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں تو کہیں لیکن میرا تو آقا لگتا ہے، اس لیے تو حضور کا غلام ہے۔ تو وہ محبتیں اچھے بھلے انسان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں، لیکن یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اتنا بڑا اجتماع ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، لیکن شاید مجھے اس پورے مجمع میں دور رسالت مآب میں جو خاقان تھا اس کا کوئی نام نہ بتا سکے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام بتائیے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران کیسر روم جس طرح آج جو بائیڈن ہے، اس دور کے جو بائیڈن کا نام بتائیے۔ لیکن آپ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی ضرورت اس کا نام یاد رکھنے کی نہیں ہے۔ اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت پرشین امپائر تھا، 3150 سال جن کی حکومت کا ناقوس بجتا رہا۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ منتخب کیسے ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ وہ پورے سال بھی پورے 5 نہیں کر پاتی ہیں، اور اگر وہ 5 سال پورے بھی کرے تو کس طرح ڈولتے ڈولتے وہ 5 سال پورے کرتے ہیں۔ تو 5 سال کی حکومت، اور لوگ ناز کرتے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن 3150 سال تک جس حکومت کا ناقوس بچتا رہا، میں اس کے حکمران کا نام، اس دور کے کسرا کا نام پوچھنے جا رہا ہوں، تو شاید آپ میں سے کوئی بھی اس کا نام نہ بتا سکے سوائے ان چند لوگوں کے جو تاریخ کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں۔ تو یار اس دور کے کیسر کا نام تو اس پورے مجمع میں کسی کو آتا نہیں، اس دور کے کسرا کا نام تو آپ بھول گئے ہیں، اس دور کے خاقان کا نام تو آپ کو آتا نہیں ہے۔ اور اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ مجھے بتاؤ اس دور کے شہنشاہوں کا نام تو نہیں رہا، لیکن جس نے حضور سے عشق کیا اس بلال کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود۔ اقبال تڑپ اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام باقی نہیں رہا، لیکن بلال حبشی کا نام باقی ہے۔ تو یہ ہے ذرہ نواز عشق، یہ ہے بندہ نواز عشق۔ تو پھر آئیے پیار انہی سے کریے، محبت کا ربط انہی سے کریے، رشتہ الفت انہی سے قائم کریے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی۔ حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک شخص کی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہے، ایک کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، ایک کے درد کا بداوا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن محمد عربی کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ یہ محبتیں توڑتی ہیں اور حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، تو کوئی رشتہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے۔
کاروباری سانجھ ہو وہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے گہری شناخت رکھتا ہوں تو شاید چند چہرے ہوں جن کو میں اس پورے اجتماع میں باقاعدہ پہچان سکتا ہوں، باقیوں کو میں پہچاننا بھی نہیں ہوں، نام جاننا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آپ کی پیشانیوں پر میرے لیے جو محبت کے نقش نظر آ رہے ہیں اور آپ کی پتلیوں کے اوپر لکھا ہوا جو میرے لیے پیار ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میری تو آپ کی رشتہ داری بھی کوئی نہیں، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانجھ بھی نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی دوستی کی ایسی داستان بھی نہیں ہے، ہم اکٹھے پڑھتے بھی نہیں رہے ہیں، ہم کسی جگہ پہ روم میٹ بھی نہیں رہے، کلاس فیلو بھی نہیں رہے، لیکن یہ امڑ کر کے آپ آ گئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی محبت کا سبب صرف نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ہم ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، نیل کے ساحل سے کاشغر تک، امت ایک لڑی میں پروئی جاتی ہے۔ تو وہ پرونے والی لڑی حضور کی محبت ہے، اس لیے یہ محبت جوڑتی ہے، دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں اور انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ حضور کے ساتھ محبت کا ربط اور رشتہ قائم کریں، حضور کے ساتھ الفت کا ربط قائم کریں اور عقیدت کے ربط کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کا ربط و رشتہ رکھتا ہے، تو اس کے محبوب میں 1000 خامیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس خامیوں کو چھپانے کے لیے یا ان کی کوئی تعویل کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے۔ لیکن جس ذات والا صفات سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں اور عشق کا ربط رکھتے ہیں، وہ اتنا حسین ہے کہ جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ جو ہمارا محبوب ہے وہ رب کا بھی محبوب ہے، اور یہ وہ انداز اور یہ وہ فخر، میرا رب رب ہو کے کہہ رہا ہے، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ ذرا آپ کی توجہ ہو تو کیا دل آویز جملہ ہے، فلا وربک، رب رب ہو کے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا مجھے تیری قسم، یہ بھی نہیں فرما رہا کہ مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، ہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ جب رب حضور کا رب ہونے پہ ناز کر رہا ہے تو ہم امتی ہونے پہ ناز کیوں نہ کریں؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور یہ محفل میلاد یہ ناز کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا ایک رنگ ہے، یہ عقیدت کا ایک پھیلتا ہوا اجالا ہے، یہ شکرانے کی ایک صورت ہے، اور یہ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے، یہ الفت کا ایک انداز ہے۔ گویا ہمارے چہروں پہ خوشی ہے، ہمارے دل میں سرشاری ہے، اور ہم جھومتے پھر رہے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم اس کے غلام ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے، اور اس بات پہ ہم بجا طور پہ ناز کرتے ہیں، بجا طور پہ اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فخر بنتا ہے۔ 12 نبیوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی، اور ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے کوئی منت نہیں مانی، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا، ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں جو آ کے اذان دی، یہ اس بات کی بشارت تھی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پیغمبروں نے آرزویں کی، پیغمبروں کی ٹیمیں منتظر رہیں،
ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، بس آیا چاہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتائے جا رہا ہوں، بس وہ آنا چاہ رہا ہے، میرے بعد وہی نازل ہونے والا ہے، وہی اترنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے میرے حضور کے قصیدے سنے تو ایک آپ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں، اور حیرت کیوں نہ ہو کہ وہ عیسیٰ جو بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ و روحہ، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے اٹھ کے باتیں کرتے تھے، ان کی انگلیاں آنکھوں پہ آتی روشنی آ جاتی، مادرزاد اندھوں کو روشنی ملتی، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے ہوا میں اڑنے لگتا۔ کیا شانیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب وہ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں تو امتی کا یہ کہنا بنتا ہے، تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کے بولتا ہے انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، اگرچہ تحریف راہ پا چکی ہے، میرے حضور کی شانیں پچھلی کتابوں سے لوگوں نے چن چن کے نکالی ہیں، لیکن آج بھی انجیل برنباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ حواری پوچھتے ہیں حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات۔ وہ اتنا بخت اور مقدر کا مالک ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت بھی میرے لیے بخت کی بات ہے اگر مجھے یہ اعزاز مل جائے۔ زمانہ منتظر رہا، بحیرہ راہب کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، وہ راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا تھا، اس نے سنا تھا یہاں ایک دن نبی آخر الزمان کا گزر ہوگا، وہ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کہ کسی دن وہ بھی تو گزریں گے اور میری آنکھوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ نستورہ راہب کی کہانی سن لیجئے، وہ بھی شام میں کلی ڈال کے بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک درخت تھا، اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے صرف پیغمبر ہی بیٹھ سکتا ہے، تو وہ منتظر تھا کبھی کوئی اس کی چھاؤں میں آ کے آسودہ ہو تو میں اس کی زیارت کروں۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن لیجئے، حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں، 350 سال کی روایت بھی موجود ہے اور 250 سال کی کم از کم آپ کی عمر کی روایت ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے باغوں میں جایا کرتا تھا، راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا اور میں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا، میرے والد کو پتا چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اور تم اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ تو چونکہ مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی تھی اور میں اس راہب عیسائی پادری کے پاس بیٹھتا تھا، میرے باپ نے روکا تو میں نہ رکا تو باپ نے گھر سے نکال دیا، میں حق کی تلاش میں نکلا، ایک پادری مجھے ملا، میں اس کی صحبت میں رہنے لگا، وہ واقع خدا رسیدہ تھا، حضرت عیسیٰ کے دین کا پیروکار تھا، میں نے اس کی ایک مدت تک خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور دل سے کی ہے، اب میری تدفین کے بعد تو غموریا چلے جانا، وہاں کا فلاں پادری وہ خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے خیر مل جائے گی۔ کہتے ہیں وہ واقعی 2-3 دن کے بعد انتقال کر گیا، تدفین کے بعد میں غموریا چلا گیا اور جس نشانی کا پادری اس نے بتایا تھا وہ مجھے مل گیا، میں اس کی صحبت میں رہنے لگا اور خدمت دل و جان سے کرنے لگا، ایک مدت میں نے اس کی خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے نوکروں کی طرح، اب میرا بھی وقت آخر آ گیا ہے اور کوئی ایسا پادری اب رہا نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، لیکن تو حق کا متلاشی ہے، میری تدفین کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور وہ وہاں ہجرت کر کے آئیں گے اور تو ان کی صحبت میں زندگی کا سراغ پالے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں در بدری کی خاک چھانی ہے، کوئی شخص مدعی نبوت ہو اور میں دھوکہ کھا جاؤں، مجھے کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی، ایک صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ رد نہیں کرے گا،
تیسری نشانی دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی.